ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا۔ جب ہدایت آ گئی اللہ نے ہدایت کا رد عمل بھی رکھا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا رد عمل بھی رکھا ہے۔ خدا خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ ہدایت تمہیں دکھا دی، اب آگے تمہاری مرضی ہے، شکر کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کفورا کفر مادہ کفر ہے نا، یعنی جو اللہ کی ہدایت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر ہدایت کا ڈھونڈنا ہے کہ اللہ ہدایت کیسے کرتا ہے تو ڈھونڈو قرآن میں، اگر قرآن میں نظر نہ آئے تو رسول کی حدیث سے ڈھونڈو۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسیفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو نجات کی اور ہدایت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دکھا دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ ہدایت آنے کے بعد اب دو مرحلے ہیں، یا انسان شکر گزار بن جائے گا یا کفران نعمت کرے گا۔ عزیزان محترم، دو رد عمل ہوا کرتے ہیں، یا تو انسان ہدایت کو قبول کر لیتا ہے یا ہدایت کا منکر بن جاتا ہے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں ہدایت اور گمراہی کے پیکر آپ نے یکجا دیکھنے ہوں تو ابلیس اور آدم کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اسی پہ بحث ہوگی۔ ابلیس اور آدم کو دیکھ لیجئے۔ ابلیس جانتے ہیں نا، بڑی آشنا شخصیت ہے۔ ابلیس اور آدم کو دیکھ لیجئے۔ ابلیس کون ہے؟ شیطان، جس نے آدم کا اللہ کے حکم کا انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے ہدایت دکھا دی، ان دونوں کو ایک نے قبول کر لی، ایک نے انکار کر دیا۔ ایک نے قبول کر لی اور ایک نے انکار کر دیا۔ جب ابلیس کو ہدایت دی گئی تو اس نے کہا کہ اے پروردگار، قالا فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ نے دی ہدایت، ابلیس نے انکار بھی کیا اور الزام بھی لگایا، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی روایت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ قالا فبما اغویتنی، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، آج کے بعد تیرے جتنے بندے آئیں گے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اور جب آدم کو ہدایت دی تو آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے پروردگار اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پتہ چلا، آدم کو پتہ تھا اگر اللہ کے
ہدایت کا انکار کیا، میں بھی ابلیس کی طرح خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہی کہا نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پروردگار ہم خسران نعمت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا اب ادھر نکتہ ہے، ابلیس کو ہدایت ملی، اس نے کہا پروردگار تم نے گمراہ کیا۔ آدم کو ہدایت ملی، آدم نے کہا پروردگار میں نے خطا کی۔ تو یہاں سے پتا چلا جو اپنی گمراہی کا الزام خدا پہ دھر دے ابلیس ہو جاتا ہے، جو اپنے اوپر لے لے آدم بن جاتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ جب آدم نے ہدایت سے انکار کر دیا تو اس نے پروردگار سے مہلت مانگی۔ اے پروردگار، یہاں سے بہت توجہ کا طالب ہوں، پروردگار تم مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا۔ پروردگار مجھے مہلت دے دے، کب تک کی؟ قیامت تک کی۔ کیا کروں گا؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا صراط مستقیم سے، سوائے تیرے نبیوں کے اور مرسلین کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ میری دسترس نہیں ہے، کیونکہ میں انہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا پروردگار، لیکن جنہیں گمراہ کر سکتا ہوں انہیں میں گمراہ کروں گا۔ پروردگار نے کہا اچھا جا، میں نے تجھے مہلت دی، الی وقت معلوم، میں نے تیری دعا قبول تو کی ہے لیکن میں نے تجھے قیامت تک کی مہلت نہیں دی۔ الی وقت معلوم، میں تجھے مہلت تو دیتا ہوں لیکن ایک خاص وقت تک کی۔ کب تک کی مہلت دیتا ہوں؟ ایک خاص وقت کی۔ اب توجہ کا طالب ہوں، ابلیس نے دعا مانگی ہے، اس دعا سے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے دے، کب تک کی؟ قیامت تک کی۔ خدا سے دعا مانگ رہا ہے، مطلب توحید کا قائل ہے۔ بیدار رہیے گا، خدا سے دعا مانگ رہا ہے مطلب توحید کا قائل ہے۔ کہاں تک، کب تک کی مہلت مانگ رہا ہے؟ قیامت تک کی، مطلب قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ کب تک کی مہلت مانگ رہا ہے؟ قیامت تک کی، مطلب قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہے، اور کہتا ہے پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن نبیوں کو گمراہ نہیں کروں گا۔ مطلب جانتا نبی ہوں گے اور میری بساط سے باہر ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ میرے دسترس میں نہیں ہے۔ مطلب ہمیں ابلیس کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا، جو توحید بھی مانتا ہے، اللہ کی قیامت بھی مانتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پہ عقیدہ رکھتا ہے، تین چیزوں کو مانتا ہے لیکن دو چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، اللہ سے کہا کیا میں ایسے بندے کو سجدہ کروں کہ جس سے میں خود افضل ہوں؟ مطلب اللہ کی عدالت کا انکار کر دیا۔ بہت بڑا نتیجہ دینے جا رہا ہوں، مطلب اللہ کی عدالت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا، اس نے خلافت کا انکار کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ خلافت کا انکار کر دیا۔ تو ابلیس کے اصول دین کا پتہ چل گیا، اس کے اصول دین ہے تین: توحید، قیامت، نبوت۔ لیکن اللہ کی عدالت کو اور اللہ کے بھیجی ہوئی امامت کو نہیں مانتا۔ پتہ چلا جو تین کو مانے ابلیس بن جاتا ہے، جو پانچ تک پہنچے مومن بن جاتا ہے۔ جو تین مانے
اللہ کو، اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی قیامت کو مانے، اللہ کی نبوت کو مانے، مان لیا۔ ارے اتنا تو ابلیس بھی مانتا ہے، لیکن اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس تو کافروں میں سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، اللہ کہتا ہے نا کہ ابلیس تو کافروں میں سے ہے۔ اللہ اے پروردگار کس چیز کا انکار کر رہا ہے جو وہ کافر بن گیا؟ ایسی کیا چیز ہے جس کا ابلیس نے انکار کر دیا تو وہ کافر بن گیا؟ پروردگار ارشاد فرمائے گا میں نے کہا تھا کہ آدم کو خلیفہ مان لو، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا، مطلب میرا انکار کیا، میرے حکم کی حکم ادونی کی، تو اس کی یہی سزا تھی کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پتا چلا اگر خدا کہے کسی کو سجدہ کرو تو سجدے میں گر جاؤ، اور اگر خدا روک لو تو فوراً رک جاؤ، اور اگر اللہ کہے کہ قدیر کو مانو فوراً مان لو، اللہ کہے سقیفہ کو نہ مانو تو انکار کر دو۔ ہدایت اور گمراہی اللہ ہادی خود بناتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔